الرحیم احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم شاہ عرب و عجم، ان کی ذات سے ان کی بات سے پیار کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن الخطاب۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا۔ سیدنا عمر فاروق فرما رہے تھے، اللہ کے نبی مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں مگر میری جان سے پیارے نہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، میں اور آپ اکثر کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، کر جاتے ہیں جن پہ پورا اترنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوا کرتا، تو کبھی منہ سے ایسی بات نہ نکالیے جس پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں، بات سیدھی اور سچی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہر چیز سے پیارے ہیں لیکن میری جان سے پیارے نہیں۔ میں اور آپ تو رسماً کہہ دیتے ہیں میرا مال جان سارا کچھ حاضر ہے، لیکن وقت پڑے تو کوئی نظر آتا، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اگر کہا ہے تو پھر ڈٹ جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے پیارے نہیں، تو آقا گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تیری جان سے پیارا نہیں ہو جاتا تب تک تیرا ایمان مکمل ہو سکتا۔ جلدی سے کہا اللہ کے نبی الآن فإنہ الآن۔ علامہ آئینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، اللہ کے نبی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ کا ایمان بھی مکمل اب ہی ہوا ہے عمر، بات بھی اب ہی بنی ہے۔ اسی طرح بخاری میں، مسلم میں اور بھی روایات کہ اللہ کے نبی کی ذات سے پیار کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے شرح نووی میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، علامہ آئینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں کچھ ایسی علامات، ایسے وصف، ایسی خوبیاں، ایسے اشارات جن سے پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ بندہ اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ علامات موجود ہیں تو ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی تائید، آپ کی سنت کی حمایت اور آپ پہ نازل ہونے والی شریعت کا دفاع۔ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ آقا گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں اور عملاً پیار کرنے والے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی کڑی ہے اسی سلسلہ کی کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا دفاع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث کے انکار کا فتنہ، آج اسی کورس کا ہمارا یہ سبق جس کا عنوان یہ ہے کہ فتنہ انکار حدیث، اس کے اسباب اور اس کے اشکالات کیا تھے۔ صدر اسلام میں سب سے پہلے حدیث کا انکار خارجیوں نے کیا، اور اس کی وجہ اپنے بنیادی نظریات میں، عقائد میں انتہا پسندی تھی۔ اور اس کے بعد دوسری صدی ہجری میں، پہلی صدی ہجری میں تو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھا ہے
کہ کوئی بھی شیعہ خارجی اہل سنت سارے کے سارے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو حجت مانتے تھے، سکہ راوی والی حدیث کو حجت مانتے تھے، لیکن یہ فتنہ دوسری صدی ہجری میں معتزلہ نے اس کی ابتدا کی، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ یونانی فلسفہ سے مرعوب ہوئے اور عقل کو ہی سب کچھ مان لیا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے حدیث پاک کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور ان کا استحصال محدثین نے بڑی محنت سے کیا، اور یہ جراثیم چلتے چلتے 13ویں صدی ہجری میں ہمارے بر صغیر میں بھی پہنچ گئے۔ یہاں پہ ایسے لوگ جنہوں نے ان جراثیموں کو ہوا دی، بلکہ اس فتنہ کو پھیلایا، اس کے بانی بنے، ان میں عبداللہ چکرالوی ان کا نام سر فہرست ہے، اور مولوی چراغ علی، اور ان کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان، جنہوں نے لوگوں کو انگریز کی محکومیت تسلیم کروانے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور یہ کام آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا، اور ان کے ساتھ غلام احمد پرویز، انہوں نے برملا حدیث پاک کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ کیفیت یہ اختیار کر گیا کہ عام پڑھے لکھے لوگ استحفاف حدیث کے معیار، حدیث کے درجہ کو سمجھنے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے، اس کی قدر و قیمت کو کم کرنا شروع ہو گئے، اور یہ بھی بات اس فتنہ سے کم نہ تھی، دونوں اعتبار سے ہی، ایک کھلا انکار اور دوسرا انکار اس طرح کا تھا کہ حدیث کا جو مقام ہے اس مقام پہ اسے رہنے نہ دیا گیا، اور ان کے اسباب، میجر اسباب کیا تھے؟ 4 داخلی میجر اسباب تھے اور 2 خارجی میجر اسباب تھے۔ داخلی اسباب میں سے، اندرونی اسباب میں سے پہلا سبب یہ تھا کہ نفس کی خواہشات کی پیروی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حدیث پاک کا انکار شروع کر دیا۔ کیسے؟ اسلام، جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کسی کو بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کی آزادانہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرامین کا پابند نظر آتا ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے حجیت حدیث میں لکھا ہے کہ یہ ایسا گروہ تھا جو اپنی آزادانہ خواہشات کی تکمیل بھی چاہتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانا چاہتا تھا، لہو لگوا کر شہیدوں میں نام بھی لکھوانا چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان بھی رہوں اور اپنی خواہشات کی تکمیل آزادانہ یہ بھی کرتا رہوں۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، تو انہوں نے ایک تیسری، یہ 2 متضاد راہوں کے درمیان تیسری راہ نکالی کہ اپنی خواہشات کی تکمیل بھی ہو، قرآن کی اطاعت بھی ہو۔ وہ یہ تھی کہ حدیث کا انکار کر دیا اور بس یہی کہا کہ ہم وہی مانیں گے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ ضرب حدیث میں مولانا صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ، بہر کیف بات لمبی ہو جائے گی، عبداللہ چکرالوی کے بارے میں یہ اللہ کے نبی کی پشین گوئی پوری اترتی ہے کہ اپنی مسند پہ بیٹھے حدیث کا انکار کرتا تھا کہ میں نہیں مانتا، میں وہی مانوں گا جو قرآن میں ہے۔ اور یہی سلسلہ انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حدیث پاک کا انکار کیا۔ دوسری بڑی وجہ کم علمی اور جہالت تھی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے حجیت حدیث میں لکھا ہے کہ بڑی وجہ ان کی یہ تھی کہ یہ احساس کمتری کا شکار تھے، اور سنت خیر الانام میں پیر کرم شاہ اظہری نے لکھا ہے کہ میں نے عمیق نظر سے دیکھا ہے ان کے پاس علم کا فقدان تھا، علم ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حدیث پاک کی فقہی اور قانونی حیثیت کیا ہے،
جانتے اس کے بارے میں کچھ نہیں تھے، جاننے کی بجائے انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تیسری بڑی وجہ عقل پرستی تھی، یہ عقل کے پیچھے لگ گئے۔ عقل، اسلام عقل کی مخالفت نہیں کرتا کہ عقل کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ عقل پسندی اور عقل پرستی ان میں بنیادی فرق ہے۔ اسلام عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اسی کو محمود سمجھتا ہے، یہی اسلام کا مطلوب ہے، لیکن ایک حد تک اسلام کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ عقل کو کامل ترین نبی کی بات کے سامنے اعتراض کرنے کے لیے لا کے کھڑا کر دیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی کے فرامین کو، اللہ کے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا شریعت کا مطلوب ہے۔ لیکن عقل کو اسلام پہ اعتراضات کے لیے استعمال کرنا یہ عقل کے خلاف زیادتی اور اس کے ساتھ رب کبریا کی تعلیمات کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو انہوں نے عقل کو اس حد تک سمجھنے کی، شریعت کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے نصوص کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور عقل کو ہی سب کچھ مانتے ہوئے اسی کو ہی کل سمجھا اور اسی سے ہی اعتراضات شروع کر دیے۔ وہ بات جو عقل مان لے ٹھیک ہے، وہ بات جو عقل تسلیم نہ کرے وہ ٹھیک نہیں۔ ایک تیسری بڑی وجہ ان کی یہ تھی، مولانا محمد ادریس فاروقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کیسی ان کی بات ہے، عقل خام ہے، سب کی عقل برابر نہیں، اور ناقص عقل کو ایک کامل نبی کے بارے میں اعتراضات پہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اسلام میں عقل ایک لمیٹڈ حد تک، محدود حد تک اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ آگے بڑھے اور انہوں نے حدیث پاک کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ چوتھی بڑی وجہ دنیاوی اغراض و مقاصد تھے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ لیں، ایک چائے کی پیالی پہ کیا حیثیت ہے، گھر کے بہت سارے کام، محلے میں آپ بے شمار چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یہ تو بڑے بڑی مراعات تھی ان کے لیے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے فوائد اور مقاصد تھے۔ ان وجوہات کی بنیاد پہ، دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنیاد پہ ان لوگوں نے حدیث پاک کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور خارجی اعتبار سے برطانوی سامراج نے بہت بڑی سازش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اب یہ مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد سے ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ یہ بنیادی عقائد پہ اگر متحد رہے تو یہ ہمیں بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو بظاہر مسلمان بھی ہوں اور دین سے بھاگنے والے بھی ہوں، اور پھر انہوں نے انگلینڈ بھیجا، وہاں سے ڈگریاں دلوائیں، وہاں سے یہ الحاد اور زندیقیت اور گمراہی کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئے۔ یہ برطانوی لوگوں کی سازش تھی، ان کو استعمال کیا اور پھر وہی چیزیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں پھیلائیں، اور حدیث پاک کا انکار کر کے مسلمانوں کی وحدت کو انہوں نے پارا پارا کیا۔ چھٹی اور آخری بات جو انکار حدیث کا سبب تھی، مستشرقین کی خوشہ چینیاں تھیں، انہوں نے مسلمانوں کو استعمال کیا۔ جتنے شبہات تھے، جتنے اشکالات تھے منکرین حدیث کے، وہی شبہات، ان میں مماثلت، مطابقت، موافقت ایک ہی بات تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کو استعمال کر کے ان کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے انہوں نے اس سازش کا آغاز کیا، اور بر صغیر میں بھی بلکہ پوری دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جرأت ہمت دی جنہوں نے ہر میدان میں، ہر اعتبار سے ان کا جواب دیا اور حدیث پاک کی عظمت کو انہوں نے منوایا۔ جس سلسلہ کی کڑی میں اور آپ بھی کوشش کر رہے ہیں،
اللہ رب العزت سے دعا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، ان کی اشکالات اور شبہات آپ جو پیچھے دروس سن چکے ہیں اکثر انہی کا ہی جواب ہے۔ اللہ پاک ہمیں حدیث سے ہمیشہ پیار، اللہ کے نبی کی ذات سے ہمیشہ پیار، اور پھر اس پیار کے تابع اپنا کردار بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ساری علامات اور اشارے جن سے اللہ کے نبی کی ذات اور بات سے پیار کا اظہار ہوتا ہے، اللہ ہمیں اپنے کردار میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔